مریم وسیم کے سننے والے دوستوں السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں عشق کا کاف پارٹ 3۔ وہ کتنی ہی دیر جانی پہچانی سوچوں میں گم صوفے پر بیٹھی رہی۔ آنسو اس کی پلکوں سے شبنم کے موتی کی طرح رخسار پر پھیلتے گئے۔ ذہن الجھا رہا، دل مچلتا رہا اور لب کپکپا کر ایک ہی نام، ایک ہی خیال کو دہراتے رہے۔ اختر، کاش اختر، وہ سب کچھ نہ ہوتا جس نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ مجھے سب کچھ ملا اختر، مگر تم نہ ملے۔ کیوں اختر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمام زندگی کے لیے مجھے یادوں کی چتا میں جلانے کو کیوں چھوڑ دیا؟ بولو نا اختر، تم سنتے کیوں نہیں؟ کہاں ہو تم اختر، کہاں ہو تم؟ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی، اشک بہتے رہے، دل سلگتا رہا۔ یادیں آتی رہیں، جانے کب تک پھر وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے وہ نیند کی باہوں میں سمٹ گئی، کیسی معصوم بچی کی طرح۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے، دونوں جانب تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ڈاکٹر ہاشمی نے اپنے چیک بک کو جی کھول کر استعمال کیا تھا۔ اب ان کی سونی سونی کوٹھی واقعی کسی ایسی لڑکی کا گھر معلوم ہونے لگی تھی جس کی رخصتی عنقریب ہونے والی ہو۔ وہ بے حد خوش تھے، بھری دنیا میں ایک بیٹا اور اب اس منہ بولی بیٹی، چند روز مہمان بیٹی کے سوا ان کا تھا بھی تو کون؟ وہ اسے باپ بن کر ہی بیاہنا چاہتے تھے۔ بیگم صاحبہ بھی وقتاً فوقتاً ان کے ہاں چلی آتی، انہیں اپنے ہاں بلاوا بھیج دیتی، صلاح مشورہ ہوتے، پھر آنے والے سہانے دنوں کے خواب حقیقت بن بن کر ان کی ترستی ہوئی پیاسی آنکھوں میں ابھرنے لگتے۔ رہ گیا طاہر تو اس کا ایک ہی کام تھا، دن بھر ٹیلی فون کر کر کے اسے تنگ کرنا، آنے والے خوبصورت دنوں کی باتیں کرنا، ٹھنڈی آہیں بھر کر وقت کے جلدی نہ گزرنے کی شکایتیں کرنا، بے قرار دل کا حال ذرا سننا اور محبت جتانا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ اگر ڈاکٹر ہاشمی اور بیگم صاحبہ کا نادار شاہی حکم نہ ہوتا تو وہ شاید ہر پل زاہدہ کی قربت میں گزار دیتا، مگر مجبور تھا۔ ہاں، تھوڑا سا بے شرم ہو کر وہ زاہدہ کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ضرور خرید لیتا، کبھی ساڑی، کبھی نیکلس، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ بیگم صاحبہ سب کچھ دیکھ کر، سب کچھ جان کر بھی ہولے سے مسکرا کر خاموش ہو رہتی، اور بس عجیب باتیں تھی کہ انہیں اب بھی اس بات پر یقین نہ آتا تھا کہ ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ اب بھی ان کا وہم انہیں اندر سے ڈراتا رہتا۔ طاہر دفتر میں سارا دن بچوں کی طرح ہر ایک کو چھیڑتا رہتا، ہر ایک کو تنگ کرتا رہتا۔ سب اس کی خوبصورت شرارتوں کو مالک کے پیار سے زیادہ ایک سچے مخلص اور پیارے دوست کا حق سمجھ کر برداشت بھی کرتے، اور موقع ملنے پر بدلہ بھی چکا دیتے۔ امبر، تم بھی جلدی سے شادی کر لو، ایمان سے آدمی مرنے سے پہلے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، طاہر کہتا، اور وہ بیہوٹی ہو کر رہ جاتی۔ اب تو چند دنوں کی بات تھی، پھر سے آگے وہ بڑے حسین تصورات میں گم ہو جاتا، کھو کر رہ جاتا۔ زاہدہ ایک نام اس کے لبوں پر آتا اور مدہوش سا ہو جاتا۔ دوسری طرف زاہدہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ جب کچھ اس کی آنکھوں جھکتی، آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے یہ سب خواب معلوم ہو رہا تھا۔ ایک ایسا خواب جس میں بے چینی تھی، بے سکونی تھی، بے اطمینانی تھی۔ وہ راتوں کو بے قراری سے کروٹیں بدلتی رہتی، اضطراب اس پر حاوی رہتا، ذہن منتشر سا رہتا، دل مسلہ سا، سوچیں ادھوری سی، خیالات بکھرے بکھرے سے۔ وہ خود کو نامکمل سی محسوس کرتی۔ یہ ادھورا پن، یہ اضطراب صرف اور صرف ماضی کی ان بے قرار یادوں کے باعث تھا جو اسے ایک پل کو چین نہ لینے دیتی تھی۔ اس کے ہر تصور پر اختر ہر لمحے، ہر پل چھایا رہتا۔ اس نے جتنا ماضی سے دامن چھڑانا چاہا، مستقبل اتنا ہی سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ یادوں کو گھور اندھیرے میں ڈوبی اشکوں کے چراغ جلاتی رہتی، مگر کوئی راستہ، کوئی منزل، کوئی نگاہ کے ہالے میں تیرتی نظر نہ آتی۔ محبت کھیل نہیں کہ بغیر چھوٹ دیے ختم ہو جائے۔ یہ احساس اسے شدت سے ہو رہا تھا، پوری تندو تیزی سے یہ طوفان اسے اپنی لپٹ میں لے رہا تھا، اور وہ بے بسی سے اپنی نم آنکھوں میں چبھتے نوکھیلے کانٹوں کی چبھن اپنی روح پر محسوس کرتے ہوئے آنسو ہو کر چیخ پڑتی، چلا اٹھتی، اختر کہاں ہو تم؟ ظالم، یہ کس جہنم میں دھکیل دیا ہے تم نے مجھے؟ ایک بار، صرف ایک بار سامنے تو آؤ، مجھے یقین تو ہو جائے کہ تم وہ نہیں ہو جو صرف ایک رات کے لیے، ایک مختصر سے وقفے کے لیے نظر آئے تھے، اور اگر وہی ہو جس میں نے صدیوں اپنے دل کے نہاں خانے میں چھپا رکھا، تو میں وہی بن جاؤں جو تمہارے لیے دیوی تھی،
تمہاری داسی تھی، تمہاری تھی اختر، صرف تمہاری۔ مگر اس کے دل کی یہ پکار، جذبات کی صدا کوئی بھی تو نہ سن سکتا تھا، کوئی بھی تو نہیں، اختر بھی نہیں۔ جوں وہ یادگار دن قریب آ رہا تھا جس کی خاطر طاہر نے اسے فرش سے عرش پر لا بٹھایا تھا، جس کے انتظار میں اس نے ہر پل سپنے دیکھے تھے، خواب سجائے تھے، تو وہ اداسی یاسیت اور خاموشی کی گھبراہٹی وادیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی، اس لیے کہ خوابوں کا شہزادہ وہ نہیں تھا جسے اس نے دھڑکنوں کی طرح دل میں چھپا رکھا تھا، تعبیر وہ نہیں تھی جو اس نے اپنے تصور کے سہارے سوچ رکھی تھی، پھر اسے اپنی اس جذباتی غلطی حالات سے گھبرا کر مایوسی کی باہوں میں پناہ لے لینے کے خوفناک گناہ پر پچھتاوا ہونے لگتا۔ کتنا بھیانک تھا اس ایک لمحے کی لرزش کا انجام جو اس نے طاہر کی محبت کے سامنے سر جھکا کر کی تھی۔ وہ آج بھی اپنے خیالات میں اختر کو بسائے ہوئے تھی۔ بھلا دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کی زندگی جیسے بہاروں بھری گلشن میں تمام عمر کے لیے آگ میں جلنے جا رہی تھی، اور اسے یہ سب کچھ بہرحال سہنا تھا، رو کر یا ہنس کر۔ زائدہ بیٹی، تم 6 بجے کے قریب ہاسپٹل چلی آنا، میں کار بھیج دوں گا۔ جی، مگر وہ شاید وجہ پوچھنا چاہتی تھی۔ بیٹی، بیگم صاحبہ کا فون آیا تھا، وہ بھی آ رہی ہیں شام کو۔ یہ تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتی ہیں، تمہاری پسند کی کچھ چیزیں خریدیں گی۔ ڈاکٹر ہاشمی کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ جی بہتر، اللہ حافظ۔ انہوں نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک بے جان ٹوں ٹوں کرتے رسیور کو تھامے کھڑی رہی۔ کلاک نے 5 بجائے تو وہ چونک پڑی، آہستہ سے ایک طویل تھکی سانس لے کر پلٹی۔ اس کی بے چین نظریں بے اختیار اپنی کلائی پر بندھی خوبصورت سی ریسٹ واچ پر جم گئیں جو اسے ڈاکٹر ہاشمی نے خرید کر دی تھی۔ پھر وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر آنکھوں میں تہر جانے والے آبروح موتیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی صوفے پر عمودی گر پڑی۔ سسکیاں کمرے کی خاموش اور اداس فضا کے بے جان بت پر آ ہوئیں، دبی دبی ہچکیوں اور بے قرار جذبات کے پھول نچھاور کرنے لگیں۔ وہ کتنی ہی دیر تک بلکتی رہی، پھر ٹن کی آواز آئی، 7 کلاک نے وقت کے بوڑھے متحرک ریش زاد سیر پر پھیلا دیے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ ضرب، یہ چوٹ اس کے دل پر لگی ہو۔ 6 بج چکے تھے۔ وہ اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی اور صوفے پر بیٹھ کر پھر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ اس کی خوبصورت مدھم بھری آنکھیں سوجی سوجی نظر آ رہی تھیں۔ سلام بی بی جی۔ کچھ دیر بعد ایک آواز سن کر وہ چونکی۔ ڈرائیور دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ڈرائیور بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی باہر چلا آیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ڈاکٹر ہاشمی کے چھوٹے سے اسپتال کے کار پارک میں اتری۔ ڈرائیور کار کو آگے بڑھا لے گیا اور وہ سر جھکائے اندر کو چل دی۔ تم آ گئی بیٹی، آؤ بیٹھو، ڈاکٹر ہاشمی نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر کہا اور ہاتھ میں موجودہ ایکس رے کو روشنی کے ہالے میں لگا کر غور سے دیکھنے لگے۔ قریب کھڑی نرس ان کی جانب منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہ ایکس رے کو میز پر رکھتے ہوئے سوچ انداز میں بولے۔ تم اس مریض کے کمرے میں چلو، میں آ رہا ہوں۔ یس سر۔ نرس تیزی سے باہر نکل گئی۔ زائدہ سر جھکائے ناخن سے میز کی سطح کھرید رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کچھ اداس ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ پھیکے سے انداز میں بدل نقصات مسکرا دی۔ بیگم صاحبہ کے آنے میں تو ابھی کچھ دیر ہے، آؤ تمہیں دکھائیں کہ ہم مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ ریسٹ واچ سے نگاہ ہٹا کر اٹھتے ہوئے مسکرائے۔ زائدہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ تنہائی میں اگر وہ پھر بے قابو ہو جاتی اور بیگم صاحبہ آ جاتی تو یہی سوچ کر اس نے انکار مناسب نہ سمجھا اور ان کے پیچھے چلتی ہوئی کاریڈور میں نکل آئی۔ بائیں موڑ مڑتے ہی پہلا کمرہ ان کی منزل تھا۔ وہ ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹھیک اس وقت مریض کے بستر کے قریب کھڑی نرس ڈاکٹر ہاشمی کی جانب پلٹی۔ ساری سے ہوش آ رہا ہے، پرے ہٹتے ہوئے اس نے ان رستے دیا۔ ڈاکٹر ہاشمی تیزی سے بستر کے قریب چلے گئے اور جھک کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ زائدہ بے مقصد ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی والدہ کہاں گئیں؟ جی وہ اپنے ہسبینڈ کو فون کرنے گئی ہیں۔ وہ سیدھا کھڑے ہو گئے۔ تب پے دار پہ کئی دھماکے ہوئے، روشنی اور اندھیرے کے ملے جلے جما کے جو اس کی آنکھوں کو
جھکا کر چوند گئے۔ ہر شے جیسے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، زمین لرزا اٹھی، آسمان کا نپا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کی حیرت زدہ پھٹی پھٹی آنکھیں بستر پر پڑے اختر پر جمی تھیں، اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ڈاکٹر ہاشمی اس کی دگروں ہوتی حالت کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔ بیٹی کیا بات ہے؟ وہ تیزی سے گرتی ہوئی زائدہ کی جانب لپکے اور اسے باہوں میں سنبھال لیا، پھر ان کی بے چین آنکھوں نے زائدہ کی حلقوں سے ابلتی برستی آنکھوں کا محور پلا لیا۔ وہ سن سے ہو گئی۔ زاہدہ ہڈیوں کے اس ڈھانچے کے سوکھے ہوئے خشک لب ہلے، اختر جیسے کسی زخمی روح نے تڑپ کر سرگوشی کی۔ زاہدہ کہاں ہو تم؟ ایک درد بھری صدا نے اس کا صبر قرار چھین لیا۔ اخ! آواز اس کے گلے میں گڑ کر رہ گئی۔ بیٹی! ڈاکٹر ہاشمی جیسے ہوش میں آ گئے، ان کی تاخراز نظروں میں اب درد سا امڑ آیا تھا۔ زاہدہ بت بنی کھڑی روتی ہوئی آنکھوں سے سرسوں کے اس پھول کو دیکھے جا رہی تھی جو شاید مرجھانے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش در اضراب کسک اور تڑپ کے رنگوں میں نئے نئے روپ دھار رہے تھے۔ نرس حیرت بھری آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، تب آہستہ سے دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، کوئی سامنے چلا آیا۔ زاہدہ حیرت اور ڈوبی ہوئی ایک آواز گونجی۔ چند لمحے حیرت، بے چینی اور آنکھوں کی دھندلاہٹ کی نظر ہو گئے، پھر کوئی تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ تم کہاں تھی بیٹی؟ وہ چونک پڑی، حواس میں آ گئی، سنبھل گئی۔ آپ؟ اس کے لبوں سے مری مری آواز نکلی اور بیٹی کے لفظ نے اسے پھر حیرت میں ڈال دیا۔ ہاں بیٹی! چچی آنکھوں سے امڑنے والے آنسوؤں کو رخسار پر بہنے سے نہ روک سکی۔ میں تمہاری مجرم، تمہاری گنہگار۔ وہ اس کانپتی ہوئی آواز سے ڈر سی گئی، لڑکھڑا گئی۔ تب کسی نے اسے سہارا دیا۔ ڈاکٹر ہاشمی نے رخ پھیر لیا۔ میرا بیٹا مر رہا ہے بیٹی! ایک کرہ ابھری۔ وہ انہیں گھورتی رہی، اپنی بے رحم چچی کو۔ اختر تمہارے لیے مر رہا ہے بیٹی! وہ بامشکل بولی۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹی! انہوں نے بوڑھے مگر سنگلاخ ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ پتھری ہوئی بے نور سی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ زاہدہ! ایک ماں کی کانپتی ہوئی آواز نے اسے چونکا دیا۔ مر جاتے ہوئے گلاب کو خزاں کے جھونکے نے ہلکار دیا۔ تمہارا اختر مر، ہچکیاں نامکمل رہ گئیں۔ زاہدہ کہاں ہو تم؟ اختر کے ہونٹ کپ کپائے۔ اختر! وہ مزید نہ سہ سکی، بھاگی، لڑکھڑائی اور جا کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ زاہدہ آواز میں زیادہ اعتماد کر آئی۔ اختر! وہ بے قراری سے بولی۔ تم؟ آواز میں درد کم ہوا۔ میں یہاں ہوں اختر، تمہارے پاس۔ وہ سسک اٹھی۔ زاہدہ ایک ہچکی ابھری اور گردن ڈھلک گئی۔ اختر! ایک چیخ لہرائی۔ یہ بے ہوش ہو چکا ہے بیٹی! ایک اداس سی آواز نے اسے زندگی کی نوید دی۔ اس کا کمزور دماغ اس ناممکن حقیقت کو سہ نہ سکا۔ ڈاکٹر ہاشمی کی افسردہ سی آواز ابھری۔ اسے زندگی دینے والا خدا ہے بیٹی! انہوں نے زاہدہ کی بات کاٹ کر اسے بستر سے اٹھایا اور کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پھر سفید لباس میں ملبوس نرسوں کے ہمراہ ڈاکٹر ہاشمی نے اختر کے بستر کو گھیرے میں لے لیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا بیٹی! خود غرضی نے نیا روپ دھار لیا تھا۔ چچی جان! وہ ان سے لپٹ گئی۔ 25 منٹ 25 صدیاں بن کر گزرے۔ پھر ڈاکٹر ہاشمی باہر چلے آئے۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ نرسوں کا ٹولہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ اب چچا بھی ان دونوں کے ساتھ تھے، نادم سے، کھوئے سے۔ ڈاکٹر ہاشمی نے بڑی آہ بھرتے ہوئے نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے اثبات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، چچی بھی اس کے پیچھے لپکی۔ نہیں! چچا نے چچی کو روک لیا اور وہ نہ جانے کیوں مسکرا دیے، مطمئن سی ہو کر۔ اختر اندر! وہ اس کے سینے پر سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ زاہدہ! وہ اسے اپنے سینے میں سمانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی جی بھر کر ارمان نکال رہی تھیں۔ وہ نظریں جھکائے ڈاکٹر ہاشمی کے آفس میں داخل ہوئی۔ چچا اور چچی کے علاوہ وہاں ایک اور ایسی ہستی موجود تھی جس کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ رک گئی، چلنے کی سکت ختم ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ خاموشی، سناٹا، سکوت، ہر چہرہ اداس، ہر آنکھیں نم، ہر وجود بے حس۔ وہ حرکت زدہ کی دھڑکن رکنے لگی، سانس گھٹنے لگی۔ یہ خاموشی، یہ سناٹا، یہ سکوت، یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان گزر چکا ہو
اور اپنے پیچھے اپنی تباہی و بربادی کے اسرار چھوڑ گیا ہو۔ اس کی نظریں بیگم صاحبہ کی نظروں سے ٹکرائیں۔ کتنی درد تھا ان میں، ان بوڑھے چراغوں میں جہاں ممتا کی لاش ویرانی کا کفن اوڑھے پڑی تھی۔ وہ رب ہو کر خطی کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سب راکھ ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، اس کا دل کسی انجانے بوجھ تلے دبتا چلا گیا۔ زاہدہ ایک سرگوشی ابھری، اس نے پلکیں اٹھائیں، پتھر کے لبوں پر بڑی زخمی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہمارے پاس آؤ، جیسے کسی نے التجا کی ہو۔ اس نے پلکیں اٹھائیں، ہمارے پاس آؤ، جیسے کسی نے التجا کی ہو۔ وہ ان کی نم آنکھوں میں دیکھتی ہوئی آگے بڑھی، مسکراہٹ میں خون کی سرخی گہری ہو گئی، زخم کا منہ کچھ اور کھل گیا۔ بیگم صاحبہ وہ ہلکتی ہوئی ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ انہوں نے پاؤں کھینچے نہیں، اسے روکا نہیں، اس کی زلفوں میں بوڑھے ہاتھوں سے کنگھی کرتی رہی۔ وہ کتنی ہی دیر مشفوق قدموں سے لپٹی، دل کی بھڑاس۔ پھر انہوں نے آہستہ سے شانوں سے تھام کر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ منزل مبارک ہو بیٹی۔ ان کے لب کپکپائے اور آنکھیں چھلک گئیں۔ انہوں نے اسے لپیٹ لیا، بینچ لیا۔ کتنے ہی گرم گرم موتی ان کی رخساروں سے ٹوٹ کر زاہدہ کی سیاہ گھٹاؤں میں جذب ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے اسے سینے سے الگ کیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس سے کوئی بہت قیمتی شے کھو گئی ہو۔ ابو! وہ پلٹ کر ڈاکٹر ہاشمی سے لپٹ گئی۔ پگلی، وہ اس کا شانہ تھپکپاتے ہوئے خود بھی بے قابو سے ہو گئے۔ میں نے کہا تھا نا، تو میری چند روز کی مہمان بیٹی ہے۔ ایک باپ دکھی ہو رہا تھا۔ ابو! وہ مزید کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ پھر اس سسکتی کلی کو اس کے اپنے ماضی کے دشمنوں اور حال کے دوستوں نے باہوں میں سمیٹ لیا، دامن میں بھر لیا۔ ڈاکٹر ہاشمی جی، بیگم صاحبہ۔ وہ سر جھکائے آگے بڑھ آئے۔ اختر کس حال میں ہے؟ یہ اسے گھر لے جا سکتے ہیں بیگم صاحبہ؟ مسیحا ان کے ساتھ ہے۔ وہ ان کی بات کے جواب میں آہستہ سے بولے۔ بیگم صاحبہ نے اختر کے والدین کی جانب بڑی اور یاس بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ سمجھ گئے، بڑے اداس تھے وہ بھی شدید۔ بیٹے کی حالت نے ان کا سارا زہر نکال دیا تھا۔ ہاں، کسی طرح آپ کا شکریہ۔ کوئی ضرورت نہیں، ہم بھی ایک بیٹے کی ماں ہیں، بیگم صاحبہ نے بڑی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس ایک کرم کیجئے ہم پر جی، آپ حکم کیجئے۔ چچا کی آواز میں ممنونیت کا دریا بہہ رہا تھا۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ طاہر ادھر نکل آیا تو ہم اپنے آپ میں نہ رہ سکیں گے۔ جی چچا۔ اور چچی کے چہروں پر دھواں سا پھیلا، جبکہ زاہدہ سرسوں کے پھول جیسی زرد ہو گئی۔ ان سب کے سر جھک گئے آسان کے بوجھ سے۔ پھر وہ رخصت ہونے کے لیے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ زاہدہ ایک آواز پر رک گئی، پلٹی اور بیگم صاحبہ کی جانب دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے قدم اٹھے، وہ ان کے قریب چلی آئی۔ ہاتھ لاؤ۔ اور بے ساختہ زاہدہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس پر تمہارا ہی حق تھا۔ ایک ہیرا اس کی انگلی میں جڑ دیا گیا۔ اس کے ہونٹ لرزائے، ہاتھ کی مٹھی بھیج گئی اور پلکوں کے گوشے پھر نم ہو گئے۔ نہیں، اب نہیں، کبھی نہیں۔ ان کے ہونٹوں پر پھر ایک خون رستی مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ بے قابو سی ہو کر پلٹ کر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وقت تھم سا گیا۔ ڈاکٹر ہاشمی ایک شعلہ لرزا۔ جی بیگم صاحبہ لو تھرتھرائی۔ یہ تھا وہ خوف جو ہمیں طاہر اور زاہدہ کے ملاپ سے روکتا تھا۔ ہم جانتے تھے پہلی محبت کبھی بھی زاہدہ کے دل سے نکل نہیں سکے گی۔ اختر کا خیال اسے کبھی بھی طاہر میں پوری طرح مدغم نہ ہونے دے گا۔ اور ڈاکٹر ہاشمی، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اس لباس میں کسی اور کا پیوند لباس کو لباس نہیں رہنے دیتا۔ اور طاہر چیتھڑے پہن کر زندگی گزار سکتا تھا کیا؟ جواب میں ڈاکٹر ہاشمی صرف اثبات میں سر ہلا کر رہ گئے۔ بیگم صاحبہ کا اندیشہ کتنی جلدی حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا، وہ اس سوچ میں ڈوب گئے۔ کار کا انجن آخری مرتبہ کھنسا اور بے دم ہو گیا۔ وہ ڈیش بورڈ پر پڑا گفٹ پیک سنبھالتا باہر نکل آیا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ کوٹھی دلہن بنی ہوئی تھی، بڑی حسین اور امنگوں بھری مسکراہٹ لبوں پر لیے
धीमे सरों में कोई प्यारा सा गीत गुनगुनाता हुआ वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ। अम्मी, आज भी कोई नई खरीदारी हुई? चीज़ें आ गई रखे मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, इसने सोचा और बड़े दिलकश ख्यालात में गुम ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अम्मी आप, वो खिड़की के खुले पेड़ का सहारा लिए खड़ी दूर कहीं अंधेरे में घूरती बेगम साहिबा को देखकर ठक गया। वो खामोश इस अंदाज में खड़ी रहीं। इस सर्दी में इस वक्त तक आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो इनके करीब चला आया। बेगम साहिबा बदस्तूर चुप रहीं। आप बोलती क्यों नहीं हैं अम्मी? वो घबरा गया। तब वो आहिस्ता से पलटी और इसके ज़हन को झटका सा लगा। दिल बड़े ज़ोर से धड़का। सूजी सूजी आंखें जिनमें कोई कभी भूरी चट्टानों की सी सख्ती के सिवा कुछ दिखाई न दे रहा था। खून की कुछ दिखाई मुझे नहीं दे रहा था। जर्द रंग जो हमेशा वकार दबे के बोझ से उबलते हुए खून की जुखली खाती थी, कमलाया हुआ चेहरा जिस पर पहाड़ों के अज़म और आसमानों की सी अज़मत के सिवा कभी कुछ ना उभरा था। अम्मी, किस अनजाने हादसे की वो मुँह बोलती तस्वीर इसका सब्र करार छीन ले गया। क्या बात है अम्मी? वो तड़प उठा। वो बड़ी दर्द भरी नज़रों से इसके मासूम से खौफज़दा चेहरे को घूरती रही। बोले अम्मी, आप बोलती क्यों नहीं? वो बेपनाह बेकरारी से बोला। उन्होंने सर झुकाकर रुख फेरते हुए कदम आगे बढ़ाए। अम्मी, वो तेज़ी से इनके सामने चला आया। आपको मेरी कसम अम्मी। उन्होंने बड़े कर्ब से पलके बिछा ली। फिर पत्थर से चश्म फूट निकला और वो गंगा सा खड़ा हुआ इनकी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखने लगा। ज़ायदा एक्सिस की इनके कांपते लबों से आज़ाद होगी। क्या हुआ है इसे? वो बेचैन से बोला। चली गई। डॉक्टर हाशमी की आवाज़ इसकी समाअत के लिए तौबा शिकन धमाका साबित हुई। वो लड़खड़ा गया। गिफ्ट पैक इसके हाथ से छूट कर चमकदार फर्श पर आ रहा। संगे मरमर का खूबसूरत और बेदाग ताज महल टुकड़े टुकड़े हो गया, बिखर गया। वो फटी फटी निगाहों से मुंह फेरे खड़ी बेगम साहिबा और सर झुकाए डॉक्टर हाशमी को घूरता रहा। कितनी ही देर, हाँ कितनी ही देर इसे अज़ियतनाक खामोशी के कब्रिस्तान में अरमानों के मज़ार पर खड़े गुजर गई। बुझते चिरागों का धुआं नज़रों की धुंधलाहट में बदल गया। चली गई। एक सपाट जज्बात से आ रही धीमी सी सदा उभरी। झुके हुए सर उठाए। बेटा, बेगम साहिबा का दिल जैसे फट गया और आप इसे रोक भी ना सके। इसका लहजा दर्द से पुर था। बेगम साहिबा ने तड़प कर फिर रुख फेर लिया। वो क्यों चली गई अम्मी? वो बच्चों की तरह सवाल कर बैठा। डॉक्टर हाशमी, बेगम साहिबा ने सिसक कर सोफ़े का सहारा लिया। इसे बताया डॉक्टर हाशमी वो क्यों चली गई? इनकी आवाज़ भीग गई। मैं जवाब आपसे चाहता हूँ अम्मी। वो जैसे कुर्ब से चीख उठा, तड़प कर इनके सामने आ खड़ा हुआ। जवाब दीजिए, वो क्यों चली गई? कहाँ चली गई? किसके साथ चली गई? वो इनको झंझोड़ता हुआ चीख उठा। अख्तर मौत के दहाने पर खड़ा था। इसे जाना पड़ा। अख्तर का घर इसके मंजिल था। वो वहीं लौट गई। अख्तर इसकी मोहब्बत है, इसके साथ चली गई। नहीं नहीं। वो कानों पर हाथ रखकर पूरी कुव्वत से चीख उठा। न जाने किस ज़बत से इसने अपने दिल का खून से रुखसारों पर छलक रोका। इसकी आंखें कितनी ही देर भींच रही, जैसे इसे जहर के तल्ख और कसले घूंट हलक से उतारना पड़े हों, जैसे वो जहर इसके जिस्म की हर रग को काट रहा हो। कि कानों के पर्दों से टकराया तो वो हमेशा के लिए इस समात से महरूम हो जाएगा। फिर वो आहिस्ता से पलटा। बेगम साहिबा दिल को दोनों हाथों में जकड़े सोफ़े पर बैठती चली गई। खड़े होने की सकत ही कहाँ रह गई थी इनमें। डॉक्टर हाशमी ने चेहरे पर उभर आने वाले कुर्ब को रुख फेर कर छुपाते हुए सोफ़े की पुश्त का सहारा लिया, लेकिन वो हर एक से बेनियाज धीरे धीरे ज़मीन पर बैठता चला गया। इसके लर्ज़ते हुए बेजान बेसकत हाथ टूटे हुए बिखरे पड़े ताज महल के टुकड़ों से टकराए। तो क्या ताज महल सिर्फ चांदनी रातों में ही मोहब्बत की कहानी सुनाता है? अंधेरी रातों में ये भी बिखरा रहता है। वो मर के बेजान टुकड़ों पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाया। धीरे धीरे इसने तमाम टुकड़ों को दोनों हाथों में समेट लिया। आहिस्ता से उठा और हौले हौले चलता हुआ
اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ طاہر بیگم صاحبہ کی غمزدہ آواز نے اس کے قدم روک لیے، لیکن وہ پلٹا نہیں۔ ایک لمحے کا وقت معنی خیز خاموش بیت گیا۔ بکھرے نہیں امی، ابھی گھبرائیں نہیں امی، ابھی دل دھڑک رہا ہے، لاشیں بے غور کفن بھی تو پڑی رہتی ہیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ سائے گہرے ہوتے چلے گئے، شب پر نوح کی زلفیں کھلتی چلی گئیں، شبنم گھیرتی رہی اور خزاں کا قہر ہر سو پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ سمور کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، دوسرے ہاتھ میں بڑا سا پیکٹ سنبھالے وہ گنگناتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ ہر سو ایک بے نام اور خلاف معمول خاموشی کا راج تھا، ہر شخص سر جھکائے اپنے کام میں مشغول تھا۔ اس کے خوبصورت ہونٹ ساکت ہو گئے، بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکی ہلکی الجھن تیرنے لگی۔ ہر وقت قہقہوں میں ڈوبا رہنے والا آفس اداسی میں تھا نشیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل پڑی اور رجسٹر پر جھکی نظموں اس کے قدموں کی آہٹ پر چونکی۔ آؤ امبر، وہ اس کی جانب دیکھ کر آہستہ سے مسکرائی، سر کے اشارے سے سب سے سلام لیتے اور دیتے ہوئے وہ اس کی میز کے قریب پہنچ گئی۔ کیا بات ہے بھائی، آج گلشن اداس ہے، اور وہ اس کی میز پر بیٹھ گئی۔ آج باس اداس ہیں، نجمہ دھیرے سے بولی۔ اداس؟ وہ چونک پڑی۔ ہاں مگر کیوں نہیں جانتے، بس صبح خاموشی سے آئے، کسی سے سلام لیا، نہ کسی سے بات کی، سیدھے آفس میں چلے گئے، اب تک وہیں بند ہیں۔ امبر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ نجمہ اپنا کام نپیٹنے لگی۔ اچھا میں مل کر آتی ہوں، وہ کارڈ آ گئے ہیں، یہ دھیرے دے آؤں، شاید کچھ وجہ بھی معلوم ہو جائے اس بے وقت اداسی کی۔ کل تو ان کی شادی ہے۔ ہاں، تم سے کچھ نہیں چھپائیں گے، ان کی چپتی ہوں، نجمہ شرارت سے بولی۔ تم جلا کرو۔ وہ پیکٹ ہاتھ میں لیے مسکراتی چلی گئی۔ سب کی نظریں پل بھر کو اٹھیں اور جم گئیں۔ دروازہ ایسا سے کھلا، وہ چونکا، اس کی سرخ آنکھیں دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوئی امبر پر جم گئیں۔ مارننگ سر، اس نے مخصوص لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس کا نرم و نازک ہاتھ ماتھے پر پہنچ گیا۔ مارننگ، وہ جیسے بڑبڑایا۔ وہ پل بھر کو ٹکی، پھر ہولے سے مسکراتی ہوئی اس کی میز کے قریب چلی آئی۔ لیجئے سر، آپ کے میرج کارڈ۔ وہ پیکٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے میز کے کونے سے ٹک گئی۔ اس کی حالت ایکرنگ بدل گئے، چہرے پر زردی اور سرخ آنکھوں میں بے چینی سی پھیل گئی، مگر پھر فوراً ہی وہ سنبھل گیا۔ کیا بات ہے سر، آپ رات ٹھیک سے سوئے نہیں کیا؟ وہ گہری نظروں سے اس کی بدلتی ہوئی حالت اور سرخ آنکھوں کو پرکھتے ہوئے دھیرے سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں نہیں تو ایسا تو کوئی بات نہیں ہے، جیسے بڑے درد سے بادل نکسات مسکرایا، پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے کارڈ کا پیکٹ چھو کر بھی نہ دیکھا۔ سر وہ ڈر سی گئی، اس کا معصوم دل دھڑک اٹھا، یہ بے چین، یہ اضطراب، یہ کس چیز کو پوشیدہ رکھنے کی صحیح ہے، وہ بچی نہیں تھی کہ یہ کسی المیہ کی نشانی ہے، اس نے سوچا۔ اس نے سر جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر مجھے لسٹ دے دیجئے، میں نام ٹائپ کر دوں۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتے رہ گئی۔ جواب میں اس کے ہونٹوں پر، خشک ہونٹوں پر بڑی قہر انگیز مسکراہٹ تر گئی۔ سر آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس سے نظریں چرا گئی۔ ہاں بہت پریشان ہوں امبر، وہ کھوئے لہجے میں بولا۔ مجھے بتائیے سر، شاید میں آپ کے کچھ کام آ سکوں، وہ بے تابی سے بولی۔ تم؟ وہ خالی نظروں سے اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ ہاں، تم میری پریشانی کا خاتمہ کر سکتی ہو۔ اس کا لہجہ اب بھی ویران سا تھا۔ کہیے سر۔ وہ کچھ اور بے چین ہو گئی، اس کی نظریں پیکٹ میں بندھے کارڈوں پر جم گئی۔ امبر یہ کارڈ ہے نا؟ وہ ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ یس سر۔ وہ حیران سی ہو گئی۔ ان کو آگ لگا دو امبر، وہ اسی خالی سپاٹ آواز میں بولا۔ امبر پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ امبر انہیں جلا کر راکھ کر دو، شعلوں میں پھینک دو۔ وہ تپ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ مجھے راس نہیں آئے امبر، انہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں امبر۔ وہ پیکٹ پر جپٹ پڑا،
چند ہی لمحوں بعد فرش پر ہر سو کارڈ زک کے پرزے پھیل گئے۔ امبر حیرت بھری پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس کو سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت دم توڑ گئی۔ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، وہ سوچتی رہی اور وہ فرش پر بکھرے ان بے جان پرزوں کو ویران سرخ شب بیدار آنکھوں سے تکتا رہا۔ بیٹھ جاؤ امبر، کھڑی کیوں ہو، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ وہ کسی بے جان مشین کی طرح کرسی پر گر گئی۔ اس کی نظریں اب بھی طاہر کے ستے ہوئے چہرے پر جمی تھیں۔ سر، کتنی ہی دیر بعد دھیرے سے اس نے کہا۔ طاہر نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا سر، کیوں ہوا؟ اس کی آواز بے پناہ اداسی لیے ہوئے تھی۔ پگلی، وہ بڑبڑا کھڑے سے ہنسا۔ سر، وہ تو آپ کے ساتھ 2 دن بعد شادی کرنے والی تھی۔ اس نے امبر کی بات کاٹ دی۔ جی سر، اور پھر یہ انکار؟ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی امبر، وہ مسکرایا بڑے عجیب سے انداز میں۔ سر، ہاں امبر، اس کا محبوب موت کی دہلیز پر کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ وہ زندگی بن کر اس کے پاس واپس لوٹ گئی اور اب وہ بے ساختہ کہہ اٹھی، ابھی تک زندہ ہوں۔ نہ جانے کیوں وہ پھر مسکرایا، اور نہ جانے کیوں امبر کا جی چاہا وہ رو دے۔ لاکھ ضابط کے باوجود اس کی پلکوں کے گوشے نم ہو گئے۔ ارے، وہ اسے حیرت سے دیکھ کر اٹھا اور بولا، تم رو رہی ہو؟ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ پگلی، تم سن کر رو دیں، میں تو سہ کر بھی خاموش رہا۔ سر، آپ ہمارے لیے کیا ہیں، آپ نہیں جانتے۔ آپ کی ذرا سی خاموشی، اداسی نے سارے آفس پر موت کا سناٹا طاری کر رکھا ہے۔ کیوں سر؟ وہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ امبر، وہ اس کی کانپتی آواز کے زہر بم میں کھو کر رہ گیا۔ صرف اس لیے سر کہ آپ اس آفس کے چپڑاسی سے لے کر مینیجر تک کے لیے کسی دیوتا سے کم نہیں ہے۔ پرخلوص، بے لوث، بے پناہ محبت کرنے والا دیوتا۔ آپ نے اپنے آفس میں ان پرہیزگاروں کو، اپنے والدین، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے واحد سہاروں کو اس وقت پناہ دی جب وہ مایوسی کی باہوں میں سما جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ آپ کے دکھ، درد، آپ کی مسرت اور آپ سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ اداس ہوں تو اس چھوٹے سے گلستان کا ہر باسی مرجھا جاتا ہے۔ آپ خوش ہوں تو ان کی زندگی میں بہار رقص ہو جاتی ہے۔ یہ سب آپ کے سہارے، آپ کی مسکراہٹوں کے سہارے جیتے جا رہے ہیں۔ آپ پر اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا سانحہ گزر جائے اور ہم پتھر بنے مرجھائے ہوئے بے حس پھولوں کی طرح آپ کو تکتے رہیں۔ کیسے سر، آپ یہ کیسے کریں؟ ہم بتائیں نا یہ کیسے کریں؟ چپ ہو جاؤ امبر، چپ ہو جاؤ۔ اس نے گھبرا کر اس کے کانپتے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تو پاگل تھا، دیوانہ تھا۔ مجھے ایک فرد کی محبت نے، ایک تھوڑی سی محبت نے اتنی ڈھیر ساری محبت، اتنے بہت سوں کے پیار سے پل بھر میں کتنی دور پہنچا دیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم لوگ مجھے اتنا چاہتے ہو، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو۔ باخدا امبر، میں اب بالکل اداس نہیں ہوں، بالکل پریشان نہیں ہوں۔ میں تو مسکرا رہا ہوں، ہنس رہا ہوں۔ میرے اتنے سارے اپنے ہیں، ایک بیگانہ چلا گیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا امبر؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پھر میں کیوں اداس رہوں، میں کیوں افسوس کروں؟ دیکھو میں مسکرا رہا ہوں امبر، میں ہنس رہا ہوں، ہاں ہاں ہاں، میں ہنس رہا ہوں امبر، دیکھو میں ہنس رہا ہوں۔ اس کی آواز بھر گئی اور وہ پاگلوں کی طرح رخت زدہ انداز میں ہنستا چلا گیا، بالکل دیوانوں کی مانند۔ پھر جب مزید کہہ کے لگانے سے سخت ہی نہ رہی تو اس کی آواز دھیمی ہوتے چلی گئی۔ امبر نے دیکھا اس کے لب اب بھی مسکراہٹ کے انداز میں وتے اور آنکھوں کی نمی چھلکنے کو ہے۔ سر، اس کی آواز تھر گئی۔ دکھ بھرے کہکوں سے زندگی کے دل کے زخم بھرنے کی بجائے کچھ اور کھیلا جا سکتا ہے۔ وہ پلٹ کر زندگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر جمع ہجوم اسے روک نہ سکا۔ وہ دوڑتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ زندگی کسی ویرانے کی طرح اداس، کسی بے زبان کی طرح خاموش اور کسی لاش کی طرح سرد ہوتی چلی گئی۔ بہار کچھ اس انداز سے رخصت ہوئی تھی کہ خزاں نے گلشن میں ہر سو ڈیرے ڈال لیے، جیسے ہمیشہ کو اس نے یہ کھوکھلا چمن خرید لیا ہو۔ زندگی، ہاں، اگر سانس کی عمدہ رفتار کو زندگی کہتے ہو تو وہ واقعی
زندگی تھی جو اس کے ساتھ ساتھ چلی رہی، گھسٹ رہی تھی۔ اس کے سوکھے ہوئے لبوں پر اب بھی مسکراہٹ ابھرتی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ کتنی خراب آلودہ ہوتی تھی، وہ اب بھی کہکے لگاتا تھا، مگر ان کہکوں میں کتنی چیخیں چھپی تھیں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بیگم صاحبہ ہر وقت کھوئی کھوئی اور مسرت بھری نگاہوں سے اسے تکا رکھتی، اور وہ ان ویران سے جلتے بجھتے چراغوں کی سکتی ہوئی روشنی سے دم بجھا کر گزر جاتا۔ وقت گزرتا رہا، انجانی رفتار سے یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ ایک بیگانہ اپنا بنتے بنتے رہ گیا اور کتنے بیگانے پل بھر میں اپنے بن گئے۔ وہ سوچتا اور پھر نہ جانے کیوں ہنس پڑتا، وقت اگر زخم دے کر مرہم نہ رکھے تو اس دنیا سے زندگی اور موت دونوں کا وجود نہ پیدا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ پرسکون جھیل میں پتھر گرا، لہریں کناروں سے ٹکرائیں، گرد پھیلی، لیکن جب پتھر اس کی جھیل کی تہہ میں بے جان بوجھ بن کر رہ گیا، ایک خلش بن کر پڑ رہا، تو لہریں پھر سمٹ گئیں، بھنورے دم توڑ گئے، گرد اب سکوت پذیر ہو گئے۔ جھیل کے ساکت پانی میں بھی پھر ایک کنواں کھلا، اور اس کنویں کا نام تھا امبر، اس کی خوبصورت پرسنل سیکرٹری، خلوص اور ہمدردی کا منہ بولتا پیک۔ اس نے اسے زندہ رہنے کا حوصلہ دیا اور اسے زندگی کے سامنے چٹان بن کر کھڑا رہنے کی قوت دی۔ ہر مسلسل اس کے خزاں آلودہ گلشن میں اپنی پیاری پیاری مسکراہٹوں کے پھول کھلا رہتی تھی۔ وہ چپکے چپکے اسے اپنی کام خاموش کے مندر میں اسے دیوتا بنا کر بٹھانے کی سوچنے لگا، جبکہ وہ اس کی ہر سوچ سے بے خبر تھی، ہر خیال، ہر فیصلے، ہر تصور سے بہرا تھی۔ اسے تو بس ایک ہی بات سے غرض تھی کہ وہ اسے ہر وقت خوش رکھے، اسے کہکے لگاتار دیکھتی رہے۔ اسے ایک ہی دھن تھی کہ اس کا باس ہر وقت مسکراتا رہے، اور اسے اسی عنایت تھی کہ آج زائدہ کے دیے ہوئے زخم پر کھرنڈ جم چکا تھا، ٹھیس اٹھنا بند ہو گئی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی زخم کے گرد دل کو کھینچ لیتی میٹھی میٹھی جان لیوا خارش سی ہوتی، یادوں کی سرخ ابھر آتی تو بے چین ہوا اٹھتا، اور اس اضطراب آلودہ کیفیت سے اس وقت بھی اسے صرف اور صرف امبر کی من ہستی نجات دلاتی۔ کبھی پکچر، کبھی لنچ، کبھی ڈنر، اور کبھی سارے آفس کے ساتھ ایک دم بن جانے والا پکنک پروگرام۔ یہ سب امبر ہی کی تو نوازشیں تھیں۔ وہ مالک اور ملازم کے دائرے سے نکل کر دوستی کی حلق میں داخل ہو چکی تھی، زندگی بھر کروٹیں لینے کو پرتول رہتی تھی۔ وقت کا بوڑھا ہاتھ داستانِ حیات کا ایک اور ورقہ الٹنے کو متحرک ہو رہا تھا۔ جھیل کی سطح پر ہر سو پھیلی قہر چھوڑنے لگی دھنک چادر چاک ہونے لگی، دھواں وقت کی فضا میں تحلیل ہونے لگا۔ جھیل میں ایک پرزور لہر نے طوفان سا برپا کر دیا، جیسے ایک نیا کام تمنا اپنی منزل کو سامنے پا کر بے قابو ہو جائے۔ وہ آگے بڑھی، پورے زور سے، پھر رک گئی۔ ناکامی، شکست اور ماضی، ایک سوال ایک ٹھیس بن کر اس کے ذہن میں ابھرے اور حواس پر چھاتے چلے گئے۔ اس کا جوش دم توڑ گیا، ہوش آنے لگا۔ منزل تمہارے پاس خود چل کر نہ آئے تو آئے گی، سوچ نہ کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دل سے صدا ابھری اور مسافر کے قدم بے اختیار رستے پر اٹھ گئے۔ منزل دور نہ تھی، مگر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آمد سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی، بے خبری کی نیند۔ وہ امید کا دامن تھامے قدم بے قدم آگے بڑھتا چلا گیا۔ راستہ طویل نہ تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بے تحاشا لپک کر منزل کا دامن تھام لے۔ انتظار، ہاں، اسے انتظار کرنا تھا۔ ابھی تو اسے منزل، سوئی منزل، بے خبر منزل کے بارے میں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اسے اپنا ہمسفر بھی تسلیم کرتی ہے یا نہیں۔ ابھی تو یہ سب خواب تھے، سراب تھے۔ اس نے کتنی ہی مرتبہ کوشش کی اور کئی بار اس کی زبان پر آ کر دل کی بات رہ گئی، پہلو بدل کر رہ جاتا، بے چینی اس کے رگ پے میں بجلی بن کر سیراب کر جاتی، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ پاتا۔ جذبات بے زبان حیوان کی طرح سرکشی پر اترتے رہے، آہستہ چوٹ کھائے ہوئے پرندے کی مانند پھڑپھڑاتا رہتا۔
بہار خزاں کے کفیس میں سر ٹکراتی رہی، لیکن کب تک؟ آخر وہ لمحہ بھی آیا جب سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اذیت کی تپش اسے ہر پل ہر گہری خشک لکڑی کی طرح جلانے لگی۔ وہ کسی ویرانے میں سلگتی ہوئی اس شمع کی طرح پگھلنے لگا جس کا کوئی پروانہ نہ تھا۔ شمع پروانے کو جلائے بغیر خود جلتی رہی، پگھلتی رہی۔ یہ وہ کب گوارا کر سکتی ہے؟ یہی اس کے ساتھ ہوا۔ ضرب انتہا کو پہنچ کر دم توڑ گیا، پیمانہ لبریز ہوا اور چھلک پڑا۔ میں آج عنبر کو سب کچھ بتاؤں گا، سب کچھ، وہ ایسے سے بڑبڑایا۔ صاحب ناشتہ پر بیگم صاحبہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ سیف نے اسے چونکا دیا۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں، اس نے بستر سے نکلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ خاموشی سے کیا گیا۔ ملازم نے میز صاف کر دی اور وہ اخبار دیکھنے لگا۔ بیگم صاحبہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ان کا دائیں ہاتھ سامنے پڑے سفید لفافے سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ 10 بج گئے۔ وہ اخبار رکھ کر ریسٹ واچ پر نظریں دوڑاتے ہوئے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، بیگم صاحبہ کی دھیمی سی آواز نے اسے بے ساختہ پھر بٹھا دیا۔ ان کی سوچ زرد آنکھوں میں سنجیدگی کروٹیں لے رہی تھی۔ اس کا دل بے طرح سے دھڑک اٹھا اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ جی امی، اس نے خاموشی کا دامن چاک کیا۔ بیٹا، اداس سی آواز ابھری۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کا دامن چھوڑنے سے پہلے تمہیں زندگی کی خاموشیوں میں کھیلتے دیکھ لیں اور خوشیاں تمہارے دامن کو چھو لیں۔ اب ہم مزید پتھر کی یہ سیل اپنے دل پر برداشت نہ کر سکیں گے۔ وہ سر جھکائے ناخنوں سے میز کی سطح کھرید رہا تھا۔ زندگی میں ناکامیاں بھی آتی ہیں بیٹا، لیکن اس لیے نہیں کہ انسان میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، بلکہ اس لیے کہ اگلے امتحان میں پچھلی ناکامیوں کی کسر بھی نکال دے۔ ایک تمنا پوری نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان آرزو کرنا ہی چھوڑ دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنبھلنے کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے، ہم اس سے بہت زیادہ وقت تمہیں دے چکے ہیں۔ ہر ماں کی طرح ہماری بھی تمنا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے پہلو میں چاند سی بہو دیکھیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ اس کا جھکا ہوا سر تب بھی جھکا ہی رہا۔ کئی ایک گھروں سے رشتے آئے ہیں، ہم نے ابھی کسی کو جواب نہیں دیا، صرف تمہاری خاطر۔ تب اس نے دھیرے سے چہرہ اوپر اٹھایا، تھوڑا تھوڑا مضطرب لگ رہا تھا وہ۔ ہم تمہیں فیصلے سے پہلے انتخاب اور پسند کا پورا موقع دیں گے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے سامنے پڑا لفافہ اس کی جانب سرکا دیا۔ اس میں کچھ تصویریں ہیں، زاہد کی چچا زاد بہن نرگس کی بھی۔ وہ معنی خیز لہجوں میں بولی۔ وہ ایک زاہدہ کی چچا زاد بہن نرگس کی بھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ خاص طور پر اس رشتے کے خواہش مند ہیں۔ لڑکی چند ہی روز پہلے انگلینڈ سے واپس آئی ہے، مگر اس پر مشرقی اقدار پوری طرح حاوی ہے۔ مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتا، تلخی سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی جواب ہے نا تمہارا؟ جی نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ تو پھر؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیا ضروری ہے کہ انہی میں سے، اور پھر خاص طور پر نرگس ہی سے؟ ہم سمجھتے ہیں بیٹا، لیکن ہم نے یہ بات ایسے ہی نہیں کہی۔ نرگس واقعی گل نرگس ہے، زاہدہ، اور اس کے لفافے میں موجود کوئی بھی لڑکی اس کے سامنے ہیچ ہے۔ لیکن کہیں تم کسی اور کو تو یہ بات نہیں ہے امی؟ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے پھر بے چین سا ہو گیا۔ دیکھو بیٹا، تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ تم محبت کی شادی کرو؟ کیا ضروری ہے کہ جس سے تم شادی کرو وہ شادی سے پہلے تم سے محبت کرے؟ وہ کھل کر کہہ گئی۔ میں نے ایسا کب کہا ہے امی؟ اس کی آواز دب سی گئی۔ پھر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ شادی سے پہلے تم اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ محبت کے 4 دن ضرور گزارو؟ ایسی بھی میری کوئی شرط نہیں ہے امی۔ تو پھر تم چاہتے کیا ہو؟ ان کی آواز میں تلخی ابھر ہوئی۔ امی، اس نے سر جھکائے کہا، میں نے ایک زخم کھایا ہے، ایسی لڑکی کو چن لیا جو پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اب میں ایسے کسی حادثے سے دوچار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو لڑکی بیوی کے روپ میں ملے وہ صرف میری ہو، ہر طرح سے۔ اس کے خیالات پر، اس کی سوچ پر میرے سوا کسی اور کی پرچھائیاں بھی نہ پڑی ہوں۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں بیٹا، اور یہ سب تصویریں شرافہ کی بیٹیوں کی ہی ہیں۔ زاہدہ
زائدہ بھی تو شریف گھرانے ہی سے تعلق رکھتی تھی امی۔ بیٹا، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، محبت ایسا جذبہ ہے جس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ زائدہ نے اگر ایسا کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری جلد بازی اور میری ممتا نے مل کر ایک ایسی غلطی کو جنم دیا جس کا خمیازہ ہم دونوں کو بھگتنا پڑا۔ یعنی اس نے سوالیہ انداز میں ماں کی جانب دیکھا۔ ہمیں پہلے زائدہ کے بارے میں پوری چھان بین کرنی چاہیے تھی۔ وہ تو خیر ہوئی کہ وہ لڑکی دھوکے باز نہیں تھی، ورنہ اگر وہ کوئی چال باز ہوتی اور واردات کی نیت سے آئی ہوتی تو ہم اس کے چکر میں پھنس کر اب تک مال اور عزت دونوں گنوا چکے ہوتے۔ تو اب آپ جس لڑکی سے بھی میری شادی کرانا چاہتی ہیں، اس کے بارے میں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مجھ سے پہلے کسی اور کے ساتھ انوالو نہیں رہی؟ بات چیت بڑی کھل کر ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ اپنے مزاج کے خلاف اس صورتحال کا بڑے حوصلے اور برداشت کے ساتھ سامنا کر رہی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ دونوں کوئی کسی منطقی انجام تک لے جانا چاہتی تھی۔ تم اگر چاہو تو جس لڑکی کو پسند کرو اس کے ساتھ تمہاری ملاقات کرائی جا سکتی ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لو، سمجھ لو، پھر کسی فیصلے پر پہنچ سکو۔ اس کا یہ بہت اچھا راستہ ہے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ لڑکی ہمارے امیر گھرانے میں شادی کے لیے مجھ سے اپنا ماضی نہیں چھپائے گی، جھوٹ نہیں بولے گی؟ اب وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ بیٹا، تم ایک ہی چوٹ کھا کر تمام طبیبوں سے بدظن ہو گئے ہو، اور پھر ایک آدھ ملاقات میں ہم ایک دوسرے کو کیسے مکمل طور پر جان لیں گے؟ تو کیا اب سالوں کے ساتھ چاہیں تمہیں بیوی منتخب کرنے کے لیے تم کھل کر کیوں نہیں کہتے جو تمہارے دل میں ہے؟ یہ جھنجھلا گئی۔ میں اس کی پیشانی عرق آلودہ ہو گئی۔ کسی کو پسند کر چکے ہو کیا؟ وہ اس کی جانب غور سے دیکھ کر بولی۔ جی ہاں۔ سرگوشی سے ابھری وہ جوتے کی ٹھوس فرش خریدنے لگا ہوں۔ کون ہے وہ؟ ان کے لہجے سے کچھ بیزاری، ناگوار اور ناپسندگی ظاہر تھی۔ امبر، وہ اس طرح بولا۔ کون امبر؟ میری اسسٹنٹ، میری سیکرٹری۔ طاہر، وہ بے پناہ کڑواہٹ سے بولی۔ وہ بڑی اچھی لڑکی ہے امی، وہ بامشکل تمام کہہ سکا۔ زائدہ بھی تو بہت اچھی لڑکی تھی، وہ تلخی سے بولی۔ مگر امی، ہم جانتے ہیں ڈائیلاگ تمہارے زبان پر دہرے رہتے ہیں، ہمیں قائل کرنے کے لیے تم ایڑی چوٹی کا زور لگا دو گے، لیکن یہ سوچ لو طاہر، ہم بار بار ایک ہی زخم نہ کھا سکیں گے۔ یہ تلخی سے شکست خورید پر اتر آئی۔ نہیں امی، آپ جاؤ، اس وقت ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ماں ہیں جو جوان اولاد کی خوشی پر ایک مرتبہ پھر اپنی انا قربان کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا طاہر، یہ آخری بار ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم دوا لگائیں گے، نہ بستہ کے مہر کی طرح پھٹنے پر تیار ہوں گے۔ شکریہ امی جان، میری جیت بھی تو آپ ہی کی جیت ہے، وہ اپنی خوشی کا دباتے ہوئے بامشکل کہہ سکا۔ بس جاؤ، ہم کل ہی اس لڑکی کے گھر جانا چاہیں گے۔ جی مگر اتنی جلدی؟ وہ ہکلایا۔ بکو مت، ہر بات میں اپنی منوانے کے عادی ہو چکے ہو۔ بس کل ہم امبر کے گھر جا کر اسے دیکھنا چاہیں گے۔ جی بہتر۔ وہ خفیف سا ہو گیا، چند لمحے کھڑا رہا۔ بیگم صاحبہ پھر کسی خیال میں کھو گئی تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹا اور خارجی دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس کے قدموں میں لرزش اور اضطراب نما تھے۔ آؤ، 11:30 ہو گئے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکا اور وقت دیکھ کر بڑبڑایا۔ اس کی بے چینی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ قدموں نے پھر قالین کے سینے کو بھی شروع کر دی۔ امبر ابھی تک نہیں آئی تھی، اس نے کبھی اتنی دیر نہیں کی تھی، اور پھر بغیر اطلاع اس کا دل بار بار کسی نئے اندیشے کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا۔ اگر وہ آج نہ آئی تو نہیں، وہ ضرور آئے گی، وہ بڑبڑایا، اور نظریں پھر ریسٹ واچ پر پھسل پڑیں۔ 12۔ اس کے بے چین اور بے قرار خیالات کے سانس اکھڑنے لگے۔ اس کے متحرک قدم رکے، دائیں ہاتھ تیزی سے کال بیل کی جانب لپکا۔ دوسری ہی لمحے نادر کمرے میں تھا۔ یس سر۔
دیکھو مس امبر، ابھی تک الفاظ اس کے لبوں پر دم توڑ گئے۔ دروازے سے امبر اندر داخل ہو رہی تھی۔ جاؤ تم جاؤ، وہ جلدی سے بولا اور نادر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ مارننگ سر، وہ خواہش شوخی اور شرارت سے بھرپور آواز میں آدھے سلام کے ساتھ بولی۔ وہ اس کے خوبصورت اور سڈول جسم کو دیکھتا ہوا اس کے گلاب سے کھلے ہوئے چہرے پر آ کر رک گیا۔ وہ مارننگ ٹائم ہے، وہ ہونٹ بھینچ کر بولا۔ جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے سینے میں جیسے کسی نے ہلچل مچا دی۔ سر، وہ بات ہی ایسی تھی، وہ شرما سی گئی۔ بات کیسی بات؟ وہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اس کے دائیں ہاتھ کو دیکھ کر جلدی سے بولا۔ یہ سر، وہ گھبرا گئی۔ کوس فضا کے حسین لہریں اس کے حسین چہرے پر پھیلتے چلے گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ اس کی پیشانی پر ابھرتے پسینے کے قطروں کو دیکھ کر الجھن میں پڑ گیا۔ کیا بات ہے امبر؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ سر، وہ جیسے کہہ نہ پا رہی تھی۔ ارے بولنا، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ تو پہلے آپ بتائیے۔ وہ اسے دیکھ کر بڑے پیارے انداز میں مسکرائی۔ پہلے تم۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ تو سر، پہلے آپ انتظار آپ کر رہے تھے، میں نہیں، وہ شوخی سے بولی، اور اس کا دل جیسے پسیلوں کا قفس توڑ کر سینے سے باہر آ جانے کو مچلنے لگا۔ میں تو، وہ خود گھبرا گیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے؟ وہ پھر شرارت پر اتر آئی۔ امبر، وہ میں جسم میں ابلتا ہوا لاوا جیسے سرد پڑنے لگا۔ اچھا بیٹھو تو، وہ کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، بیٹھ گئی تو پھر بھاگنے میں دقت پیش آئے گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا مطلب؟ بات ہی ایسی ہے سر۔ وہ پھر شرما گئی۔ وہ اسے بڑی عجیب اور تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ بتائیے نا سر۔ وہ اس کے انداز پر کچھ چنپ سی گئی۔ امبر، وہ کچھ دیر بعد بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ امبر، اگر کوئی کسی کو پسند کرنے لگے تو، اس کی پیشانی بھیگ سی گئی، تو اسے اپنا لے۔ وہ مسکرا کر بولی، بڑی لاپرواہی سے، جیسے کوئی بات ہے ہی نہ ہو۔ طاہر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بدستور مسکراتی رہی۔ لیکن اگر کوئی اس بات سے بے خبر ہو کہ اسے کوئی پسند کرتا ہے، اسے اپنانا چاہتا ہے، تب اسے بتا دے۔ اس نے سیدھا سا نسخہ بتایا اور وہ چھلک گیا۔ بڑی آسان بات ہے نا؟ اور وہ اس کے جھنجھلانے پر کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور وہ بڑے پیار سے اس کی جانب دیکھا جا رہا تھا۔ دیکھو امبر، فرض کرو، اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہنا شروع کیا، فرض کرو کوئی تمہیں پسند کرتا ہے۔ تو اس کی زبان لڑکھڑاتے رہ گئی۔ فقرہ ختم کر کے اس نے امبر کی جانب دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گالوں پر حیا کی سرخی ضرور ابھر آئی تھی۔ اس کا حوصلہ جیسے 2 چند ہو گیا ہو۔ تمہیں چاہتا ہے، تمہیں اپنانا چاہتا ہے، لیکن تم اس سے بے خبر ہو، تمہیں کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ لیکن ہم نے بے خبر نہیں ہے سر، وہ شرارت بھرے انداز میں کہہ کر بے طرح شرما گئی۔ امبر، اس کا سینہ پھٹنے لگا، دماغ چکرا رہا تھا۔ تو کیا؟ مسرت اس کی انگ میں ناچ اٹھی۔ یس سر، یہ رہا اس کا ثبوت کہ ہم بے خبر نہیں تھے، ہم بھی کسی کو چاہتے تھے۔ وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا ہاتھ پشت پر سے سامنے آیا، جس میں ایک سفید لفافہ دبا ہوا تھا، اور اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے لفافہ طاہر کے ہاتھ میں تھمایا اور شرم سے سرخ روح پلٹ کر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ امبر، اس کے لبوں سے ایک سرگوشی ابھری اور امبر کے پیچھے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ بہاریں ناچ اٹھی، دھڑکتا ہوا دل جھوم سا گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اندر اور روشنی جیسے پوری قوت آپس میں سے ٹکرا گئی۔ رات اور دن ایک دوسرے پر چپٹ پڑے۔ آسمان اور زمین نے جگہیں بدل لیں۔ عرش درہم برہم ہو گئی۔ وہ بے جان سے انداز میں کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی پھٹی پٹی بے اعتبار نگاہیں لفافے سے نکلنے والے کارڈ پر ٹھہر سی گئی۔ وہ امبر کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ اس کی اپنی امبر کسی دوسرے کی امانت تھی، یہ تو اسے معلوم ہی نہ تھا۔
پگلا تھا نا، ہر پسند آ جانے والی شے کو حاصل کر لینے کی خواہش نے اسے ایک بار پھر ناکامی اور مرحومی کا داغ دے دیا تھا۔ پہلی بار جلد بازی نے ایسا کیا تھا اور دوسری بار شاید اس نے خود دیر کر دی تھی۔ خاموشی، اداسی، سناٹا اور وہ کتنے ہی لمحوں تک باہم مدغم رہے، صدیوں تک، شاید صدیوں تک۔ امبر آخر ایک سسکی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ ساکت آنکھوں کے گہرے اور ہلچل زرد سمندر نے دھندلاہٹ کے گردوں سے چند موتی پلکوں کے کنارے پر اچھال دیے۔ موتی دعوت نامے پر چمکتے امبر کے لفظ پر گرے اور پھیل گئے۔ لفظ کی چمک کچھ اور بڑھ گئی، رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے حرکت کی اور لرزاتے لبوں نے پہلی اور آخری بار امبر تمنا امبر کے لفظ پر ثبت کر دی۔ سیف بابا طاہر ابھی تک نہیں آیا۔ بیگم صاحبہ نے ناشتہ کی میز پر اخبار بینی سے اکتا کر کہا، جی میں دیکھتا ہوں۔ وہ ادب سے کہہ کر باہر نکل گیا اور اکتائی نگاہوں پر گھسی پٹی خبروں پر دوڑانے لگی۔ السلام علیکم امی جان، وہ دھیرے سے کہہ کر اندر داخل ہوا۔ انہوں نے جواب دے کر آہستہ سے اس کی جانب دیکھا اور بے ساختہ چونک اٹھیں۔ وہ ان کی نظروں کی چبھن سے گھبرا گیا۔ نگاہیں جھک کر اپنی سرخ آنکھوں پر پردہ ڈالتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ باغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ تنا ہوا چہرہ، شب بیدار کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سرخ انگارہ آنکھیں جیسے بہت بڑا سیلاب رکے پڑی ہوئی، تھکتے تھکے بولی، قدم جرائی کہ سب کچھ ہار جانے کا پتہ دے رہا تھا، مگر کیوں؟ وہ اس کا جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ تم نے ابھی کپڑے نہیں بدلے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ مریم وسیم کے سننے والے دوستوں